أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق اللہ العظیم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. تاکید گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا بس وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو. اور نہیں ہے کسی جان کی موت اللہ کے حکم کے بغیر، اور اس کا وقت مقررہ لکھا ہوا ہے. اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا بدلہ دے دیں گے، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا بدلہ دے دیں گے، اور ہم بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں. یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان آیات کا تعلق بھی غزوہ احد کے واقعہ کے متعلق ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصولی مسئلے کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو ان کے عقیدے کی اصلاح کی ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس محبت میں ادنا سی کمزوری کفر کے مترادف ہے. لیکن جس بات کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور ذکر فرمانے کے اندر اللہ نے تنبیہانہ انداز رکھا، وہ یہ تھا کہ ایسی محبت نہ کرنا جیسی محبت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، لیکن ایسی محبت نہ کرنا جیسی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، کہ ان کی محبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کی بڑھ گئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک بنا دیا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دیا، اور کہاں تک حکم دیا؟ قرآن مجید کی آیت یہ ہے سورۃ الاحزاب کے اندر کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے کی جان پر اس سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں، من والدہ اس کے والد سے، ووالدہ اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. فرمایا اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ محبت رب
کے بعد ہے. جو رب کا درجہ ہے وہ اللہ کی ذات کو دیا جائے، جو اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا اور میں نے دیکھا لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ بھی تو ہمارے لیے بڑے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جو حق ہے اسی کو دیا جائے. یہ سجدہ کرنے کا حق اللہ کو ہے، لہٰذا یہ حق رب کو دیا جائے، یہ حق مخلوق کے لیے نہیں ہے. تو جو درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کم نہیں ہو سکتے. اس میں سے جو کمی کرے گا وہ کفر کی طرف جائے گا، لیکن اس میں اتنا نہ بڑھا جائے کہ اللہ کے درجے تک انسان پہنچ جائے. اللہ نے یہاں پر جس مسئلے کی طرف اشارہ کر کے اور تنبیہانہ انداز میں، وہ تھا صحابہ اکرام کے لیے کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور بہت زیادہ محبت تھی. اگر ہم صحابہ کی محبت کے واقعات پڑھیں تو صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی رسول اللہ پہ قربان کر دی، انہیں اپنی جان کی بھی فکر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کر خانہ کعبہ میں کلمہ شہادت کا اعلان کیا تھا، وہاں پر جو کافر بیٹھے تھے حضرت صدیق کو مارا اور بہت زیادہ مارا تھا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی زوجہ اور آپ کی جو ہے نا بیوی والدہ محترمہ اٹھا کر گھر لے گئی. اور کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو والدہ محترمہ پانی اور کھانا پیش کرنے لگی. کہا پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ، میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا مجھے کھانے اور پانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، دو عورتیں سہارا دے کر، زوجہ اور والدہ سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے سارے غم بھول گئے، ساری تکلیفیں بھول گئیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اپنے نبی سے عشق، ان کی اپنے نبی سے محبت اس درجے کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب اس غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر کا ملنا صحابہ اکرام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا یہ عشق تھا تو وہ جدائیگی ان کے لیے بہت بڑا صدمہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حقیقتاً ہوئی تھی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو سنبھالا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر آدمی کی زبان پر کیا الفاظ تھے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی یہ محبت کا انداز تھا کہ حضور کی ذات کے لیے الفاظ بھی ناقابل برداشت تھے کہ کوئی یہ کہہ دے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. آج اس غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پھیل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ سوچیں صحابہ کے ساتھ کیا گزری ہوگی. اس لیے صحابہ کو نہیں تھا پتہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے کہ ہمارا مقصد اور محور ہماری زندگی کا سب کچھ آج ہمارے ہاتھوں سے چلا اور ہماری لفظ کی وجہ سے چلا گیا. لہذا صحابہ کرام کے جس کو یوں کہ اوسان خطا ہو گئے میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دل کو مضبوط کیا اور خبر ملی کہ واقعتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. صحابہ کرام واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کھڑے ہو کر حضور کے حکم پر پھر دشمنوں کے ساتھ لڑے اور اللہ نے کامیابی دی. اب سمجھیے گا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو نہیں ہے. اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے، رسولوں نے ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر جس ذات نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے، وہ بھی دنیا میں اور دنیا سے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے بھی تو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. اچھا اگر حقیقتاً ایسا ہو جائے، اب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افإن مات او قتل انقلبتم،
اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں، او قتلا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے حضور کی محبت میں کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارا دین پہ رہنے کا کیا فائدہ؟ کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر اپنے دین سے پھر جائے گا، فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ سب کچھ اپنا بگاڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ حضور نے ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات نہ آئے، اللہ نے ہر ذی روح کو موت دینی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان رب کے حکم کے بغیر مرے گی نہیں، کسی پر موت نہیں آئے گی، جس پہ موت آئے گی کتابا مؤجلہ، اس کا جو لکھا ہوا وقت ہے اسی وقت پہ موت آئے گی۔ ہر ایک کے لیے وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، نبیوں کے لیے لکھ بھی دیا اور امتوں کے لیے بھی لکھ دیا ہے، ہر انسان کے لیے وقت لکھا ہوا ہے اور ہر انسان پر وقت آ کر رہے گا۔ لہذا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے صحابہ کرام کو، اللہ نے وہاں پر صحابہ کرام کی ایک تنبیہانہ انداز میں تربیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن آپ کی وفات پر ایسی محبت نہ کرنا کہیں سمجھنا ہمارا دین پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت کرو، حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں، لہذا دین پہ باقی رہو۔ اور یہاں پر محدثین مفسرین ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دنیا کی امامت دینی تھی۔ کس طرح؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو صحیح معنوں میں محفوظ کرنے والے لوگ تھے، صحیح معنوں میں آگے پہنچانے والے لوگ تھے، عملی شکل کے اندر وہ حضور کے صحابہ تھے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی تربیت مکمل طور پہ کی جائے، کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اب حضور کی وفات پر کیا ہونا تھا، کیا گزرنا تھا، وہ اللہ کے علم میں تو تھا۔ صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جائیں کہ اللہ نے ایک وقتی طور پہ ایسی خبر اللہ کی قدرت سے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت جانے کی خبر مل گئی کہ اس دوران صحابہ کے ساتھ کیا گزرنی ہے تاکہ آج ہی زندگی میں ان کی تربیت کر دی جائے، کہ ایک خبر پھیل جائے قدرتی طور پہ اور صحابہ کرام کی تربیت کر دی جائے کہ جب حقیقتاً حضور دنیا سے رخصت ہو جائیں تو صحابہ کرام دین پہ ہی قائم رہ جائے، دین سے ہٹے نہیں۔ اللہ کی قدرت سے سب کو سمجھو کرایا گیا کہ تاکہ صحابہ کرام کی تربیت کر دی جائے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ نے یہاں پر بھی تنبیہ فرمائی کہ جس وقت مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ کرام درے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، دیکھیے گا یہ میں اور آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے تنبیہانہ انداز میں یہ فرمایا، حقیقتاً صحابہ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ بات کو سمجھیں گے کس طرح جرم نہیں کیا تھا۔ جن صحابہ کرام نے درے کو چھوڑا تھا اس وقت انہیں حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے سربراہ سے، اپنے امیر سے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درے پہ اس لیے کھڑا کیا تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ اب دشمن تو میدان چھوڑ کے چلا گیا، جو کھڑے ہونے کا مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بات اپنے انداز میں صحیح سمجھی جنہوں نے درے کو چھوڑا، لیکن جو درے پہ کھڑے رہے انہوں نے اپنے انداز سے بات کو یوں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ آئے تو تم نے درا نہیں چھوڑنا، تو ہم نے درا نہیں چھوڑنا۔ ان کا اپنا انداز ٹھیک تھا، لہذا صحابہ کرام جو مال غنیمت کی اکٹھا کرنے میں لگ رہے تھے، ایسا نہیں سمجھا جائے گا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کو دنیا کے لالچی بن گئے تھے، انہیں دنیا کی لالچ پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، اور اس غزوہ بدر کے واقعہ میں جو مال غنیمت ملا تھا، اس مال غنیمت کی تقسیم کے لیے رب نے قرآن پہلے اتارا تھا۔ غزوہ بدر پہلے ہو چکا ہے، یسألونک عن الانفال یہ 2 ہجری کی بات ہے، اور احد 3 ہجری کا واقعہ ہے، اگلے سال کا واقعہ ہے۔ جب اس وقت مال غنیمت سارا اکٹھا ہوا، یہ مال غنیمت کس کو دیا جائے،
یہ کیسے تقسیم کیا جائے؟ صحابہ کرام کا آپس کے باس و باسا چل رہا تھا، حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ جتنا مال غنیمت ہے یہ کس کس کو دیا جائے گا؟ اللہ نے قرآن اتارا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال پوچھ رہے کہ مال غنیمت کس کو دیا جائے؟ آپ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے، لہذا یہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دو، جو وہ حکم کرے گے تمہیں حکم قبول کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے اس کا 5واں حصہ تو غرباء کے لیے رکھ دو اور باقی مجاہدین میں بانٹ دو۔ غزوہ بدر کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ قرآن کی شکل میں اتر چکا تھا، احد کا میدان بعد میں لگا ہے، صحابہ کرام کو پتا تھا مال غنیمت جتنا اکٹھا ہوگا جو ہمارے حق میں ہوگا وہ ہمیں مل کے رہے گا، وہ مال غنیمت کی لالچ کے لیے نہیں بھاگ رہے تھے، در حقیقت وہ اس لیے میدان چھوڑ کے نکلے تھے کہ اب دشمن چلے گئے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر اللہ کی طرف سے تنبیہ دیکھیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے بدلے کو چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا کے اندر دے دیں گے۔ وہ دنیا کا بدلہ نہیں چاہتے تھے، رب کی طرف سے یہ سختی فرمایا کہ جب کوئی انسان بڑے درجے والا ہو نا، اس کی چھوٹی سی کمی کوتاہی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، چھوٹی سی کمی کوتاہی بھی، کیونکہ صحابہ کرام کا ایک عظیم درجہ تھا، لہذا چھوٹی سی کمی کوتاہی کو یہاں پر اللہ دنیا سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا چاہنے والا ہو۔ بلکہ اس پر میں آپ کو ایک دوسری حدیث قرآن کی آیت پیش کروں، بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت بہت زیادہ آیا، آپ نے صحابہ کرام میں بانٹا۔ صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں، ایک وقت تھا بیچاریوں کے پاس پہلے کپڑے نہیں تھے یا جوتی اچھی نہیں تھی، اب اللہ نے مال غنیمت دیا تو اچھے کپڑے پہنے اور اچھی جوتی اور اچھا کھانا پینا۔ یہ ازواج صحابہ کی بیویاں حضور کی بیویوں کے پاس پہلے آیا جا کرتی تھی تو اس وقت پھٹے پرانے کپڑے، لیکن مال غنیمت ملا تو اچھے کپڑے پہن کے اور اچھی جوتی پہن کے آتی۔ اب حضور کی بیویوں کے درمیان آپس میں بات چلی کہ جب حالات تنگ تھے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہم نے سب تکلیف برداشت کی، اب اللہ نے مال غنیمت کی کثرت کر دی، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ لہٰذا یہ آپس کی باسوں باسا کرنا، بات کرنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے، شریع اللہ نے حق دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی بیویوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ ہمارے پاس بھی اچھا کپڑا ہو، ہمارے پاس بھی اچھی جوتی ہو، نبی کی بیوی کے لیے رب پہ برداشت نہ ہوا کہ نبی کی بیوی اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی طلب کرے، اچھے سے اچھے کھانے کی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری، اب بات کو سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب آپس میں بات کر رہی تھی، حضور گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں کے تو ہم نے دیکھا، فلاں کو ہم نے دیکھا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، اچھی جوتی پہنی، یا رسول اللہ ہمارے مال غنیمت میں کوئی حصہ ہوگا؟ حضور نے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور موڑ لیا کہ میری بیویاں دنیا کی طلبگار بنتی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، حضور نے بیویوں سے رخ موڑ لیا، کئی دن تک حضور نے بیویوں سے ملاقات نہیں فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو ایک شکل میں دیکھیں یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن حضور کی بیویوں کا مقام صحابہ کی بیویوں سے مقام سے بلند ہے، اس بلند مقام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مطالبہ بھی برداشت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور موڑ لیا، آخر قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہنے والی ہو اور اس کی دولت اور اس کی خوبصورتی کو چاہنے والی ہو، فتعالین، آ جاؤ میرے پاس، امتعکن، تمہیں مال دوں گا، لیکن اسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دوں گا، پھر تم میرے نکاح کے اندر رہنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کی بیوی کے لیے حق نہیں بنتا کہ نبی کی بیوی زیب و زینت کو چاہے، کہ وہ صحابہ کی بیویوں کو دیکھے اور یہ مطالبہ کرے کہ میرے پاس بھی ایسا ہو۔ جب یہ آیت اتری تو تمام بیویوں نے کہا کہ اے ہم تو اللہ اس کے رسول کو چاہنے والے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام سب سے بلند ہے۔ تو میری اس بات کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ایک ہے عام ایمان والا، ایک ہے نبی کا صحابی۔ اب نبی کے صحابی کا مقام سب سے بلند ہے، اس نے امت کے لیے امام بننا ہے، اس کی چھوٹی سی بھی کمی کوتاہی بہت بڑی کمی کوتاہی سمجھی گئی تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا چاہنے والا ہے آج ہم اسے دنیا کے اندر دے دیں گے۔ یعنی یہ دنیا کے چاہنے والے تو نہیں تھے، لیکن وہ جو انداز تھا اللہ نے اس پر سختی فرمائی اور فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کا چاہنے والا ہوگا ہم نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہمیشہ ہم بدلہ دیتے ہیں شکر گزاروں کو۔ اللہ پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔